یہ طریقے یہودی ہیں سارے. احتجاج کرنا کوئی مانا نہیں ہے. کلمہ حق کہنا جابر حاکم کو مانا ہے کہ یہ نظام کافرانہ ہے، یہ نظام سیکولر ہے، یہ ادارے سیکولر ہیں، ان کی نوکریاں حرام ہیں. آخو کلمہ حق. احتجاج دھرنے سب یہودی طریقے ہیں. حکومت گمراہ، مولوی گمراہ، عوام گمراہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہے میرے سامنے. میں گل بعد چ کراں گا، دلیل پہلے دیا. میرا طریقہ ہے شروع تو ادھر جملہ بولاں گا، ادھر میں مطلب ہے دلیل دیا. انہوں نے اپنا مذہب اپنا بنا لیا ہے، خدا رسول کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ہم ان مولویوں کے ساتھ نہیں ہیں جو احتجاج کرتے ہیں. ہم اپنے اسلاف کے ساتھ ہیں جو کلمہ حق کہتے ہیں. ہم مجدد صاحب کے ساتھ ہیں، امام محمد رضا کے ساتھ ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ ہیں. قطعاً ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ مجدد صاحب نے احتجاج کیا تھا اکبر کے سامنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا تھا منصور عباسی کے سامنے. حالانکہ کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خلیفے کو پریشانی بن گئی کہ میں اسے قید کس طرح کروں. اتنی کثرت تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل نے احتجاج کیا. زمانہ ان کے ساتھ تھا، وہ ایک آواز دیتے زمانہ اکٹھا ہو جاتا. یہ سبیل المومنین، یہ طریقہ قرآن کہہ رہا ہے. امام محمد رضا خان نے کتنا احتجاج کیا ہے. ہمارے امام ہیں، ہم خالص رضوی لوگ ہیں. یہ جو جمہوریت میں رضوی داخل ہو گئے یہ خالص رضوی نہیں ہے، چونکہ امام محمد رضا نے جمہوریت کا رد کیا ہے اور کبھی جمہوریت کو قبول نہیں کیا. امام محمد رضا نے امام محمد رضا نے کون سا دھرنا دیا، کس دھرنے کی تاکید کی، کس احتجاج کی تاکید کی. ان مولویوں کے طریقے گمراہ ہیں، چونکہ یہ گمراہ نظام کے طریقے پر ہے. اس لیے حاکم گمراہ ہے، مولوی گمراہ ہے جو اس طریقے پر چل رہا ہے، عوام گمراہ ہے جو اس طریقے پر چل رہی ہے. برابر یہ اس کو کہتے ہیں حق. فاحکم بین الناس بالحق، فاحکم بین الناس بالحق. یہ قرآن ہے میرے سامنے. کسی کی پرواہ نہ کر، کوئی جماعت ہے، کوئی جتھا ہے، کوئی حکومت ہے. اگر تو مومن ہے اور تیرے اندر علم ہے اور صفات علم ہے تو پھر یہ بات کرنا تو پر ضروری ہے. یہ علم ہے، صفات علم نہیں ہے تو پھر جا کسی جنگل نکرے لگ، پہلے وہ صفات پیدا کر پھر ممبر تے بوی، نہیں تو ممبر تے نہ بوی.